اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق دی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام کائنات، خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق انسان ہے۔ انسان ہی وہ ذات ہے جس پہ سب سے زیادہ لکھا گیا اور سب سے زیادہ تحقیق کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خاص انعام یہ عطا کیا کہ اشرف المخلوقات بنا دیا۔ زمین پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اسے عقل و فہم کی عظیم قوتیں عطا کر کے فرشتوں سے بھی بڑھ کے علم دیا، یعنی مسجود ملک انسان کو بنایا۔ ناظرین محترم، بات جب یہ سمجھ آ گئی تو پھر ہم آئیے آج حضرت انسان کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لیکن بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو کس طرح دریافت کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ انسان ایک پرجوش سمندر، ایک سکون دریا، رم جھم برستی آبشار، ایک جلتا ہوا صحرا، ایک منحنی سا ذرہ، ہر سمت پھیلتی کائنات۔ انسان کیا ہے؟ اس کا ارتقاء کیسے ہوا؟ یہ سوالات معمہ بنے ہوئے ہیں ہم سب کے لیے۔ تو آئیے ان سوالات سے آگہی حاصل کرتے ہیں، اور اس مقصد کے تحت ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے بہت ہی قابل تعریف مہمانان گرامی کو۔ آئیے ان کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی معروف مذہبی اسکالر اور عالم دین محترم جناب مولانا احترام الحق تھانوی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جینیٹکس۔ ناظرین، ان کا خصوصی حوالہ ہے، اور ان کے حوالے سے کیا کہوں، جب بولنا شروع کرتے ہیں تو بس ہم سب سنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب، السلام علیکم۔ آپ دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی سمت چلیں، آئیے ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے۔ انسان ہی وہ ذات ہے جس پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ تحقیق کی گئی۔ آج انسان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لیکن وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی نہیں جانتا۔ آئیے حضرت انسان کو دریافت کرتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ ایک پرجوش سمندر، ایک پرسکون دریا، رم جھم برستی آبشار، ایک جلتا صحرا، ایک منحنی سا ذرہ، ہر سمت پھیلتی کائنات۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور خدا کے اولین پیغمبر تھے۔ دنیا کا پہلا انسان ہونے کی وجہ سے انہیں بابا آدم کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک خطاب ابو البشر یعنی انسان کا باپ بھی ہے۔ قرآن مجید میں آدم کا لفظ 9 سورتوں کی 25 آیات میں 25 بار آیا ہے۔ بعض جگہ آدم کے بجائے بشر اور انسان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کی تخلیق کے متعلق کئی آیات ملتی ہیں۔ سورہ انعام آیت 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کی تخلیق کے 800 ملین سال بعد، یعنی اب سے کوئی 3.8 ارب سال پہلے یہاں حیات کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ سب ابھی تخمینے ہیں۔ ماہر ارضیات اور دیگر سائنسدانوں نے زمین کی چٹانوں سے ملنے والے فوسلز یعنی رکاس کی بنیاد پر زمین کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ان ادوار کو ایون یعنی ایرا کہا جاتا ہے۔ آئیے ان ادوار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
سینوزوئک ایرا، اس کا آغاز 65.8 ملین سال پہلے ہوا اور یہ اب تک جاری ہے، یعنی دور انسان کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں 5.2 ملین سال پہلے ایپس یعنی بن مانس وجود میں آئے۔ سائنسداں انہیں انسان کا جد امجد قرار دیتے ہیں۔ انسان کی اسکل یعنی کھوپڑی کا قدیم ڈھانچہ مشرقی افریقہ سے برآمد ہوا۔ اسے ER 1470 کہا جاتا ہے۔ اس کی قدامت کا تخمینہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ سال لگایا گیا ہے۔ سر کے ڈھانچے سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا قد 4 فٹ اور اس کے دماغ کا حجم 800 مکعب سینٹی میٹر تھا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ سورہ مومن کے ابتدائی حصے کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان مختلف غیر انسانی اور نیم انسانی مدارج سے ترقی کرتا ہوا انسان کی حالت تک پہنچا۔ سائنس کی روح سے قدیم ترین انسان کی شکل و شباہت کیا تھی، پھر وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف غیر انسانی اور نیم انسانی مدارج سے ترقی کرتا ہوا موجودہ حالت تک کیسے پہنچا۔ انسانی تہذیب کے ابتدائی دور سے ہی نظریہ ارتقاء کا آغاز ہوا۔ مختلف سائنسدانوں اور فلسفیوں نے نظریہ ارتقاء کو ارتقاء بخشنے میں بڑا کام کیا۔ 19ویں صدی میں 2 سائنسدانوں کے ارتقاء کے نظریہ بہت مقبول ہوئے۔ 1809 میں فرانسیسی سائنسداں لیمارک نے اپنا نظریہ پیش کیا، اور اسی سال ڈارون نے جنم لیا۔ ڈارون نے 20 سال کی تحقیقات کے بعد اپنی شاہکار کتاب اوریجن آف اسپیشیز بائی نیچرل سلیکشن شائع کی۔ ڈاکومنٹری آپ نے ملاحظہ کی، آئیے سوالات کے سم چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ زمین پہ حیات کا آغاز کیسے ہوا؟ زمین پر حیات کا آغاز کیسے ہوا، اس کا کوئی حتمی جواب تو ممکن نہیں ہے۔ مختلف سائنسدانوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف نظریات پیش کیے، جن کے اوپر پہلے بھی بحث ہوتی رہی اور آج بھی وہ بحث جاری ہے۔ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا، اور وہ جانور جو کہ پانی میں پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے خشکی کا رخ اختیار کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی نسلیں اور مختلف مخلوقات بڑھتی چلی گئیں۔ ٹھیک ہے۔ انسان اس سفر میں بہت دیر میں آیا اور بہت دیر میں شامل ہوا۔ ٹھیک ہے۔ یہ مختصراً ایک تھاٹ ہے جو کہ سائنس پیش کرتی ہے زمین پر زندگی کے آغاز سے متعلق، اور اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز تقریباً 4.5 ارب سال پہلے کہیں ہوا تھا۔ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ مولانا صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن مجید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے اور اس کی تخلیق کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن اس تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ کہ کیا چیز کب پیدا ہوئی اور کیسے ہوئی، 2-3 مقام ایسے ہیں کہ جس میں قدرے یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ اندازہ سائنسدانوں نے جس بنیاد پر لگایا ہے کہ اتنے ارب سال اس کو پیدا ہوئے ہو گئے ہیں، اس کی طرف تو کوئی اشارہ قرآن میں یا سنت میں نہیں ہے۔ نہیں ملتا، لیکن جی
یہ بات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی گئی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا. اور یہ کہ انسان پہلے اس نے وجود پایا اور جانداروں سے یا اور جانداروں نے پہلے وجود پایا، اس کی بھی صراحت نہیں ہے. جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں. اب اس 6 دن میں کیا تفصیل ہے یہ دوسری جگہ پر قرآن کریم میں اس کا ارشاد ہوا ہے. اور پھر اگر تفصیل ملتی ہے، آج آپ کا جو موضوع ہے حضرت انسان، تو اللہ نے جو پہلا انسان جس کو وجود عطا فرمایا ان کی تخلیق کی تفصیل قرآن کریم میں ملتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا جو بات آپ نے پوچھی کہ اس کی کائنات کی عمر کتنی ہے یا انسان کی اس زمین پہ کتنی عمر ہے، اس کا کوئی حتمی کوئی اس میں اعداد و شمار یا اس میں کوئی سال کی مدت جو ہے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، کائنات کی عمر کے حوالے سے تو ہمیں کوئی حتمی اعداد و شمار نہیں ملتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیسے وجود میں آیا انسان؟ سائنس اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی؟ سائنس اس سلسلے میں خاموش ہے، اور جیسا کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے کہ صاحب ایک جاندار سے دوسرا جاندار وجود میں آیا اور ارتقاء کا ایک عمل جو ہے وہ سال ہر سال جاری رہا، اور جس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس مخصوص شکل میں آج ہمارے سامنے ہے. یہ ایک مفروضہ ہی ہے. اچھا. اور سائنس کا اپنا کام کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سائنس جاتی ہے شہادت پر، ایویڈنس پہ، کہ جو ایویڈنس اسے ملی ہے اس کو انسانی عقل کے مطابق سائنس جس طرح دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے اس سے وہ ایک نتیجہ اخذ کرتی ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اندازہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک مفروضہ ہے. حتمی طور پر سائنس یہ بات نہیں کرتی. انسان کے بارے میں ہمارے قرآن کریم سے جو ہمیں ایک روداد ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا مٹی سے، اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مٹی سے پیدا کرنے کے بعد 2 نطفوں کے اشتراک سے انسان کی پیدائش کا عمل جو ہے وہ جاری رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس بات سے اختلاف کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ ڈیوائن طور پر، آفاقی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام کے ذریعے ہمیں بتائی گئی. ہم جب علم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے علم اور ایک چیز ہے حق. ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ علم اور حق میں کیا مقدم ہے. علم اور حق. اور حق. حق وہ ہے جو کہ حقیقت ہے، جو اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالی ضروری سمجھتا ہے وہ انسانوں کو حق کا شعور عطا کر دیتا ہے. علم کی جو صورت ہمارے سامنے ہے وہ ہم اپنی جو بھی محدود ہمارے اوصاف ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، اس کی بنیاد پر ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ علم جو ہوتا ہے یہ علم ناقص ہوتا ہے اور تغیر پذیر ہوتا ہے. جیسے جیسے نئے نئے شواہد ہمارے سامنے آتے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ، ہمارے نظریات، ہمارے مفروضوں میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان وجود میں کیسے آیا، سائنس اس کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتی. جو نظریہ ہے وہ ڈارون کا نظریہ ہے، جس میں اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے کہ مختلف صورتوں سے ایک ارتقائی عمل کے نتیجے میں انسان ظہور پذیر ہوا. لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ہے،
جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ جو موجودہ شکل ہے انسان کی جدید، اس شکل کے بارے میں سائنس کا اندازہ یہ ہے، حتمی طور پر یہ بھی بات نہیں کہی جا سکتی، یہ محض ایک اندازہ ہے کہ یہ شکل 30,000 سال پرانی ہے، موجودہ شکل، جبکہ انسان کے وجود کے جو شواہد سائنس نے اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دریافت کیے ہیں، اس کا دور جو ہے وہ 80 کروڑ سے لے کے 2 ارب سال کے درمیان کا کوئی وقت ہے کہ جب انسان نما کوئی چیز اس کرۂ ارض پر نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنا طویل وقفہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یا یہ دور اتنا طویل ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں لفظ آدم کے کیا مفہوم ہیں، اور یہ بات بھی پچھلے دنوں مطلب یہ نظریہ بھی پچھلے دنوں سامنے آیا کہ لفظ آدم اور آدم علیہ السلام کو ایک ہی ہستی تصور کیا گیا، تو آپ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ نہیں، حضرت آدم جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، وہ اول الناس ہیں، سب سے پہلے، یعنی یہ وہ میں عرض کر رہا ہوں وہ بات کہ جو قرآن کریم کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، اور اس کے تو لہذا وہ جو ابو البشر ہیں اور وہ جو پہلے آدمی ہیں جن کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، ان کا نام اللہ نے آدم ان کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، اور آدم کا مفہوم اور مراد جو ہے وہ وہی شخصیت ہیں کہ جو ہمارے سب کے جد امجد ہیں اور ہمارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ ایک طویل حدیث کے اندر انسان کے وجود کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ صرف پانی پانی تھا اور ابھی زمین وجود میں نہیں آئی تھی۔ ایک مقام پر اس پانی میں جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ایک مقام پر جوش پیدا ہوا، ابال، اور جس جگہ ابال اور جوش پیدا ہوا وہ پانی وہاں سے گاڑھا ہونا شروع ہوا، اور گاڑھا ہونے کے بعد اس میں سختی آتی گئی، اور پھر وہ اس طریقے سے یوں پھیل گیا، اور وہ حصہ جہاں پر سب سے پہلے ابھار آیا ہے اور جوش پیدا ہوا تھا، جہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ہم کعبہ۔ عربی میں کعب کے معنی ہیں ابھار کے۔ اچھا، قرآن کریم نے فرمایا کہ وضو کرو تو دھو اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور پاؤں کو ابھار تک، یہ ٹخنوں کا جو ابھار ہے اس کو کہتے ہیں کعبین۔ کعب کے معنی ابھار کے۔ جو ٹکڑا سب سے پہلے ابھر کے آیا زمین کا، اس کو پکارا گیا کہ کعبہ، ھذا کعبہ۔ تو گویا زمین کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ جہاں آج بیت اللہ ہے، اور یہ زمین پھیل گئی ہے، اور پھر اس کی میں نے بتایا کہ طویل حدیث ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب یہ زمین پھیلی ہے تو پتے کی طرح جیسے پانی پر پتا لرزتا ہے اس طرح سے لرزتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ قائم فرمائے اور حکم دیا کہ ٹھہر جا، تو زمین نے قرار پکڑ لیا۔ پھر یہ زمین جب پھیل گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے سے کہا کہ جا کے زمین سے مٹی لے کے آ۔ وہ مٹی لینے کے لیے آیا تو زمین روئی اور اس سے فریاد کی۔ اس نے کہا کہ ایک ایسی مخلوق اس سے پیدا ہوگی کہ جب اس کے اعمال خراب ہوں گے اور اس کو سزا کے طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ تو میرا وجود ہوگا، تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے اللہ کے سامنے آ کے کہ زمین روتی ہے، فریاد کرتی ہے،
دوسرے فرشتے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا، اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے مٹی اٹھا کے لے کے آیا کہ اللہ کے حکم کے آگے تیری فریاد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور وہ لے کے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس مٹی کو تو آج اٹھا کے لے کے آیا ہے، اور میں اس سے ایک مخلوق ایسی پیدا کروں گا کہ کل کو اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھی میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ تو نے لانے میں اس کا عذر نہیں قبول کیا، تو روح کو نکالنے میں بھی تو اس کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرت اسرائیل یہ مٹی لے کے آئے، اور یہ مٹی ایسی تھی کہ مختلف مقامات سے مختلف رنگ کی یہ مٹی لی گئی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تیار کیا گیا، ان کی اولاد میں کالے بھی ہیں، ان کی اولاد میں پیلے بھی ہیں، ان کی اولاد میں سفید بھی ہیں، ان کی اولاد میں لال بھی ہیں، ان کی اولاد میں گندم گو بھی ہیں۔ یہ تمام یہ وہ جینیاتی یہ علم ہے کہ جس کا آج سائنس کو پتہ چلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں یہ جین اس طریقے پر بنائی، اور اس طریقے پر اس کو وجود عطا فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا ہے، اور پھر ابھی حضرت حوا کا وجود نہیں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے پھونک ماری اس میں، اور وہ ہے روح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم تو مٹی سے ہے، لیکن اس جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کے حکم کی روح ہے، اور ان دونوں کے اشتراک سے انسان اس کو حیات اور زندگی ملتی ہے۔ اور جب یہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح نکل جائے تو اس کے بعد انسان لاشا ہے، اور پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، پھر وہ مردہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دیا ہے، اور یہ پہلے آدم ہیں۔ اور قرآن و سنت کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو وجود دینے کے بعد پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دیا ہے، اور اس سے پہلے زمین، آسمان، کائنات کی تمام چیزیں کہ جو انسان جس سے اب مستفید ہوگا، وہ پہلے سے اللہ نے کائنات کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، پہلے کائنات کو آراستہ کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دیا۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ بات ابھی بھی تمام نہیں ہوئی، اور گفتگو ناظرین تشنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پروگرام میں اسی پینل کے ساتھ، اسی ٹاپک کے ساتھ، اسی موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ آپ دونوں شخصیات کی میں بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔